بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ڈی کوئز میں خوش آمدید۔ سوال ہے، ربیع الاول کے مہینے کو ربیع کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، ربیع کا مطلب ہے بہار، اور اس مہینے میں عرب میں بہار کا موسم ہوتا تھا، اسی لیے اسے ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، ربیع الاول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کون سے انبیاء کی ولادت ہوئی؟ جواب ہے، اسلامی روایات کے مطابق ربیع الاول میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر ملتا ہے۔ سوال ہے، کیا ربیع الاول کے مہینے میں کوئی خاص دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب ہے، ربیع الاول کے مہینے میں کوئی خاص دعا مسنون نہیں ہے، لیکن درود و سلام کا اہتمام زیادہ کرنا مستحب ہے۔ سوال ہے، ربیع الاول کا مہینہ کس وجہ سے اول کہلاتا ہے؟ جواب ہے، اول کا مطلب ہے پہلا، اور یہ مہینہ ربیع الاخر سے پہلے آتا ہے، اسی لیے اسے ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، ربیع الاول کے مہینے میں کون سے اہم اسلامی واقعات پیش آئے؟ جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور ہجرت مدینہ، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا۔ سوال ہے، ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب ہے، احلہ علینا بالیمن والایمان پڑھنی چاہیے۔ سوال ہے، ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی سنت کو زندہ کرنا چاہیے؟ جواب ہے، ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سوال ہے، کیا ربیع الاول کے مہینے میں کوئی خاص روزہ رکھنے کا حکم ہے؟ جواب ہے، ربیع الاول میں خاص روزے کا حکم نہیں، لیکن نفل روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ سوال ہے، ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی غزوات ہوئیں؟ جواب ہے، ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی غزوہ کا ذکر احادیث میں نہیں ملتا۔ سوال ہے، ربیع الاول کے مہینے میں قرآن کی کون سی آیات نازل ہوئیں؟ جواب ہے، ربیع الاول میں مخصوص آیات کے نزول کا ذکر نہیں، تاہم قرآن مجید کا نزول 23 سالوں میں مکمل ہوا۔ سوال ہے، ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی خصوصیت زیادہ اہم ہے؟ جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت کی خصوصیت، جسے قرآن میں رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ سوال ہے، کیا ربیع الاول میں خاص قسم کی صدقہ دینا مسنون ہے؟ جواب ہے، ربیع الاول میں صدقہ دینا مستحب ہے، لیکن کوئی مخصوص صدقہ مسنون نہیں ہے۔ سوال ہے، ربیع الاول میں کون سی آیت زیادہ پڑھنی چاہیے؟ جواب ہے، درود و سلام کے ساتھ ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ سوال ہے، ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی خواب ذکر ہے؟ جواب ہے، ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کا کوئی خاص ذکر احادیث میں نہیں ملتا۔ سوال ہے، ربیع الاول کے مہینے میں کون سے نبی کا واقعہ زیادہ مشہور ہے؟ جواب ہے، ربیع الاول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور ہجرت کا واقعہ زیادہ مشہور ہے۔ سوال ہے، کیا ربیع الاول کے مہینے میں زکوٰۃ دینا مسنون ہے؟ جواب ہے، زکوٰۃ کا وقت مخصوص ہے، ربیع الاول میں دینا مسنون نہیں، مگر دیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے، ربیع الاول میں کون سی صحابی کا ذکر زیادہ آتا ہے؟ جواب ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کا ذکر، کیونکہ وہ ہجرت کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سوال ہے، کیا ربیع الاول میں محفل میلاد کا انعقاد سنت سے ثابت ہے؟
جواب ہے محفل میلاد کا انعقاد سنت سے ثابت نہیں، لیکن جائز نیت سے کیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے کیا ربیع الاول کے مہینے میں نکاح مسنون ہے؟ جواب ہے نکاح ہر وقت مسنون ہے، ربیع الاول میں بھی نکاح جائز ہے۔ سوال ہے ربیع الاول میں کون سا واقعہ مدینہ میں پیش آیا؟ جواب ہے ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ میں آمد کا واقعہ پیش آیا۔ سوال ہے ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام یا خطبہ جسے یاد رکھنا چاہیے؟ جواب ہے ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع کو یاد رکھنا چاہیے، حالانکہ وہ ذوالحج میں دیا گیا تھا۔ سوال ہے کیا ربیع الاول میں قرآن مجید ختم کرنا ضروری ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کا ختم کرنا ہر وقت مستحب ہے، ربیع الاول میں بھی یہ عمل اچھا ہے۔ سوال ہے ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا معجزہ پیش آیا؟ جواب ہے ہجرت کے دوران غار ثور کا معجزہ پیش آیا، جہاں مکری نے جالا بن دیا تھا۔ سوال ہے ربیع الاول میں کون سی دعائیں زیادہ پڑھنی چاہیے؟ جواب ہے درود و سلام کی دعائیں اور قرآن کی دعائیں زیادہ پڑھنی چاہیے۔ سوال ہے ربیع الاول میں کون سا تاریخی واقعہ مسلمانوں کے لیے اہم ہے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور ہجرت مدینہ کا واقعہ مسلمانوں کے لیے اہم ہے۔ سوال ہے کیا ربیع الاول میں عمرہ کرنا افضل ہے؟ جواب ہے عمرہ ہر وقت افضل ہے، ربیع الاول میں بھی یہ عمل مستحب ہے۔ سوال ہے کیا ربیع الاول میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی؟ جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی ذوالحج میں ہوئی، ربیع الاول میں نہیں۔ سوال ہے کیا ربیع الاول میں خاص قسم کی نماز پڑھنی چاہیے؟ جواب ہے ربیع الاول میں کوئی خاص نماز مسنون نہیں ہے، لیکن نفل نماز پڑھنی چاہیے۔ سوال ہے ربیع الاول کے مہینے میں کون سی جنگ کا ذکر آتا ہے؟ جواب ہے ربیع الاول میں کسی جنگ کا ذکر احادیث میں نہیں آتا۔ سوال ہے ربیع الاول میں کون سی اذکار زیادہ پڑھنی چاہیے؟ جواب ہے درود و سلام کے اذکار اور لا الہ الا اللہ کی کثرت مستحب ہے۔ سوال ہے ربیع الاول میں کون سی عورتوں کی سنتیں اپنانا چاہیے؟ جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سادگی اور تقوی کو اپنانا چاہیے۔ سوال ہے ربیع الاول میں کون سے گناہ سے بچنا چاہیے؟ جواب ہے ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے، لیکن خاص طور پر غیبت اور جھوٹ سے۔ سوال ہے ربیع الاول میں بچوں کو کیا سکھانا چاہیے؟ جواب ہے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اخلاق سکھانے چاہیے۔ سوال ہے کیا ربیع الاول میں مخصوص لباس پہننا مسنون ہے؟ جواب ہے ربیع الاول میں کوئی مخصوص لباس مسنون نہیں ہے، لیکن سادگی اور صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سوال ہے ربیع الاول میں کون سی مساجد کا ذکر آتا ہے؟ جواب مسجد نبوی کا ذکر آتا ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد قیام کیا۔ سوال ہے کیا ربیع الاول میں کوئی خاص صدقہ مسنون ہے؟ جواب ہے صدقہ جاریہ ہر وقت افضل ہے، ربیع الاول میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے ربیع الاول کے مہینے میں کون سی حدیث زیادہ روایت ہوتی ہے؟ جواب ہے ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق احادیث زیادہ روایت ہوتی ہیں۔ سوال ہے ربیع الاول کے مہینے میں کون سا شہر مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے؟
جواب مدینہ منورہ، کیونکہ یہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا۔ سوال ہے، کیا ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی خاص سفر کا ذکر ہے؟ جواب ہے، ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت کا سفر سب سے اہم ہے۔ سوال ہے، ربیع الاول میں کون سے اعمال گناہوں کی معافی کا باعث بنتے ہیں؟ جواب ہے، توبہ، استغفار، درود شریف اور صدقہ دینے سے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ سوال ہے، کیا ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں خوشیاں منانا جائز ہے؟ جواب ہے، خوشیاں منانا جائز ہے، بشرطیکہ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ سوال ہے، کیا ربیع الاول میں نفل نمازیں پڑھنا مستحب ہے؟ جواب ہے، ہاں، نفل نمازیں پڑھنا مستحب ہے، خاص طور پر رات کی نماز تہجد۔ سوال ہے، ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی حدیث زیادہ روایت کی جاتی ہے؟ جواب ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سوال ہے، ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی سیرت کا پہلو زیادہ یاد رکھنا چاہیے؟ جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عفو درگزر اور حسن اخلاق کا پہلو زیادہ یاد رکھنا چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، مجھے کمنٹس میں یہ بتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا پسند ہے۔ تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔